السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل ہرمین فیملی فوڈس۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھروں میں خوش رکھے، آباد رکھے، آمین۔ ویورز، جو آج میں ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے بھنڈی توری، جسے ہم لیڈی فنگر بھی کہتے ہیں۔ چلے اب ہم شروع کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہمیں بھنڈیاں چاہیے۔ یہ تقریباً میں نے دھو کے اچھی طرح سے صاف کیا ہے اور اس کے بعد میں نے کاٹ لیا ہے۔ ماشاءاللہ یہ بہت ہی اچھی تھی بھنڈیاں، سبز سی، نرم سی۔ تقریباً 1 کلو کے قریب میری بھنڈیاں ہیں اور آدھا کلو یا 1.5 پاؤ کے قریب پیاز ہے، 1.5 پاؤ کے قریب ہے۔ یہ بھی میں نے کاٹ کر رکھ لیے، اور یہ میرے ساتھ ٹماٹر بھی ہے، 1 پاؤ کے قریب ہے، 1 پاؤ کے قریب ٹماٹر ہے۔ تو یہ جو ہری مرچیں بھی ہیں، کیونکہ بھنڈیوں میں ٹماٹر، ہری مرچیں اور پیاز زیادہ اچھے لگتے ہیں، تو اس لیے ہری مرچیں میں نے زیادہ کاٹ کے رکھی ہے۔ یہ جو خشک مسالے ہیں، اس میں ہمیں پیسی سرخ مرچ بھی اور 2 سرخ مرچ بھی ہے، 1 ٹیبل سپون، اور نمک ہے، ہلدی پاؤڈر ہے، اور جو سوکھا دھنیا کرش کیا ہوا ہے، اور زیرہ ہے، یہ ثابت ہے زیرہ۔ تو درمیان میں وہ جو ہے وہ ہے چاٹ مسالہ ہے۔ چاٹ مسالہ بھنڈیوں میں بہت اچھا لگتا ہے، تو اس سے بھنڈیاں بہت ٹیسٹی بنتی ہیں۔ دلی کے قریب مجھے آئل بھی چاہیے، وہ بھی ہاف پیالی سے تھوڑا سا کم ہی ہے، جس میں بھنڈیاں فرائی ہو جائیں۔ چلو ہم نے کڑھائی پر رکھ دی ہے، اب ہم پکانا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کڑھائی میری گرم ہو گئی ہے، اب اس میں آئل ڈالنے لگی ہوں۔ اب ہم اس میں یہ زیرے کا 1 ثابت چمچ یہ ڈال دیا میں نے۔ اب میں اس میں بھنڈیاں شامل کر دی ہے۔ اب تقریباً میں اسے 8 سے 10 منٹ تک فرائی کروں گی۔ نمک بھی تھوڑا سا ساتھ شامل کر لیں گے، تاکہ جو بھنڈیوں کے اندر لیس وغیرہ ہوتی ہے وہ اس سے ذرا کم ہو جاتی ہے، فرائی کرتے کرتے لیس تقریباً ختم ہی ہو جاتی ہے۔ اب میں اسے 10 منٹ کے قریب ذرا فرائی کروں گی۔ ماشاءاللہ رمضان کا مہینہ ہے، برکتوں والا، رحمتوں والا، اب یہ دوسرا عشرہ مغفرت کا شروع ہے، تو میں آپ کے ساتھ ایک اور بات شیئر کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ روزوں کا جو فطرانہ ہوتا ہے وہ ہمارے اوپر فرض ہوتا ہے، چاہے کوئی غریب ہے یا کوئی امیر ہے، وہ فطرانہ سب نے ادا کرنا ہوتا ہے۔ نہیں تو رمضان کے جو روزے ہیں وہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں، اس لیے کہ فطرانہ جب تک ہم ادا نہیں کریں گے تو ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے عشرے میں نہیں ادا کر سکتے، دوسرے میں کر دیں، تاکہ جو ہمارے غریب بہن بھائی ہیں ان کے کام آ جائے، تو ان کے بچے بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں۔ تو ہم یہی سوچتے ہیں چلو روزے ہمارے پورے ہو جائیں تو ہم پھر فطرانہ ادا کریں گے۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری بھنڈیاں بھی تیار ہو گئی ادھر۔ اب میں انہیں کسی پلیٹ میں نکال لوں گی۔ تو فطرانہ جو ہے نا، وہ چاہے کوئی فقیر ہے نا، مانگنے والا مسلمان ہے، اس کے اوپر روزے اس کے اوپر بھی فرض ہے، اسے بھی ادا کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم نے روزے نہیں رکھے تو ہم فطرانہ ادا نہیں کریں گے۔
تو روزہ ہمیں جان بوجھ کے چھوڑنا تو بالکل بھی نہیں چاہیے. اگر بیماری کی حالت میں ہم چھوڑ دیں تو وہ ان کا بھی ہمیں فدیہ ادا کرنا ہے. روزوں کا فدیہ بھی ادا کرنا ہے اور فطرانہ بھی. نہیں تو جب ہم صحیح ہوں گے تو وہ روزے ہمیں ادا کرنے ہی کرنے ہیں. اب جو باقی کا گھی بچا تھا ویورز، میں نے اس میں پیاز شامل کر دیا. اب میں اسے پیازوں کو بھی سافٹ سا کروں گی، زیادہ نہیں بھونوں گی میں، تاکہ یہ بھی پھر مکس ہو جائیں گے ہماری توریوں میں. تو زیادہ پھر نہیں کرنا، جو اچھی لگتی ہے. ہاں، پیاز ویسے بھی کھانا چاہیے کیونکہ صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے. گرمیوں میں تو سبزیوں میں دیکھو ساری سبزیوں میں زیادہ پیاز استعمال کرتی ہوں، اس لیے کہ یہ صحت کے لیے بہت اچھا ہے. چاہے کچا کھائیں، چاہے ہاف پکا کر کھائیں. اب باقی کے جو مسالے یہ میں اس میں شامل کروں گی پیاز کے اندر ہی. ہاف نمک کو پہلے میں نے توریوں میں ڈال دیا تھا، اور باقی کا جو سارا مسالہ بچا وہ میں ادھر پیاز میں شامل کر کے اسے اچھی طرح مکس کروں گی، تاکہ یہ تھوڑا سا بھن بھی جائے اور ساتھ میں یہ پیازوں کے اندر سارا مکس ہو جائے. اب یہ ٹماٹر اور ہری مرچیں بھی شامل کر دوں گی، اسے بھی تھوڑا سا مکس کریں گے. آپ میری یہ بات پہ غور ضرور کریے گا فطرانے والی کا. ہاں، اب ہم بھنڈیاں اس میں شامل کر دیں گے. تو بھنڈیوں کو اچھی طرح ہم مکس کر کے اس طرح اگر آپ پکائیں گے بہت ہی مزیدار بنتی ہیں. بھنڈیاں بہت مزیدار بنتی ہیں، جھٹ بٹ میں بن بھی جاتی ہیں اور ذائقے دار بھی بنتی ہیں. تو یہ گرمیوں کا جو سبزیاں ہوتی ہیں اس میں پیاز اور ٹماٹر، ہری مرچیں زیادہ ہی شامل کرنی چاہیے. ہم اسے مکس کر کے میں تقریباً صرف اسے 5 منٹ کے لیے دم پہ لگاؤں گی، تاکہ وہ ٹماٹر بھی ہمارے سافٹ سے ہو جائے اور پیاز بھی. ماشاءاللہ یہ دیکھیں اب بھنڈیاں میری تیار ہو گئی ہیں. پیاز بھنڈیوں میں زیادہ میلٹ اچھے نہیں لگتے، یہ تھوڑے تھوڑے کھڑے ہی ہوں تو اچھے لگتے ہیں کھانے میں، پھر وہ ذائقے دار لگتے ہیں. اب یہ ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں اس کی فائنل لک. یہ میری ریسپی آپ کو اچھی لگے تو آپ اپنی فیملی اور فرینڈ کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور میرے چینل کو، ہمارے چینل جو ارمین فیملی فروز، اس کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. یہ ہماری فائنل لک ہے بھنڈیوں کی. تو اب مجھے دیں اجازت، اگر نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.